دریائے وولگا کے کنارے برکئی کے آباد کیے ہوئے شہر سرائے برقئی میں اینٹوں سے بنے ہوئے محل کے ایک کمرے میں برقئی اپنے بھتیجے نوگائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوگائی برقئی کے بھائی باتو کا بڑا لڑکا تھا۔ اس وقت ایک پہرے دار اس کمرے میں داخل ہوا اور اپنی گردن خم کرتے ہوئے برقئی سے کہا، باہر دریائے یرون کی سرزمین سے ایک اجنبی آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اپنا نام عمیر بن خزام بتاتا ہے۔ برقئی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور پہرے دار پر برس پڑا، کیا تم اتنے جاہل ہو، نہیں جانتے عمیر بن خزام کون ہے؟ وہ اجنبی نہیں، برقئی کا بھائی ہے، کاش تم اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر اندر لاتے۔ برقئی جب دروازے کی طرف بڑھا تو پہرے دار تیزی سے بڑھ کر اس سے پہلے ہی باہر نکل گیا۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 39۔ برقئی بھی دروازے کے قریب ہوا تھا کہ عمیر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ برقئی اپنے بازو پھیلاتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے آگے بڑھے۔ برقئی نے پہلے عمیر اور اپنے بھتیجے نوگائی کا تعارف کرایا، پھر عمیر کو اپنے بائیں پہلو میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، تاتاری اس شخص کو جسے وہ عزیز رکھتے ہوں اپنے بائیں طرف بٹھایا کرتے تھے، اس لیے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے جو جس میں سب سے عزیز ہے۔ میرا بھائی ایک عرصے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے، میں آپ کے پاس ایک التجا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ برقئی نے کھلے دل سے کہا، ایک بھائی ہی اپنے بھائی سے کیوں کر التجا کر سکتا ہے؟ وہ کون سا کام ہے جسے میرا بھائی التجا کا نام دے رہا ہے؟ عمیر وقت ضائع کیے بغیر اپنے مطلب کی طرف آیا، آپ جانتے ہیں ہلاکو عنقریب مصر پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ہاں، میرے پاس ہلاکو کی نقل و حرکت کی ساری خبریں پہنچ رہی ہیں۔ تمہارے آنے سے قبل میں نوگائی کے ساتھ اس موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ہم نے اب تک ہلاکو کو بہت برداشت کیا ہے، اس نے بغداد کو برباد کیا اور ہم خاموش رہے۔ اس نے میاں فارقین، حلب اور دمشق میں تباہی کی خاک اڑائی اور ہم کچھ نہ کہہ سکے کہ مجبور تھے، اور ہماری اصلی طاقت ہلاکو کے مقابلے میں بھی کمزور تھی۔ اب میں فوجی نقطہ نظر سے پوری طرح تیار ہوں۔ ہلاکو اب اگر کسی اسلامی شہر پر حملہ آور ہوا تو میں اس کے پاؤں کاٹ دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ہلاکو نے اگر مصر کی طرف کوچ کیا تو میں شمال کی طرف سے اس کی پشت پر حملہ کر دوں گا۔ میں اسے ایسی طویل جنگ میں جھونک دوں گا کہ وہ برسوں گرم شعلوں میں تپتا رہے گا۔ عمیر نے مطمئن ہو کر کہا، یہی التجا میں بھی آپ کے پاس لایا ہوں۔ یہ التجا نہیں ہے میرے بھائی، ایک مسلم کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں دشمن سے مسلمان علاقوں کی حفاظت کروں۔ اس مقصد کے لیے میں نوگائی کو اپنے لشکر میں ایک بہترین حصے کے ساتھ پہلے ہی تیار کر چکا ہوں۔ ہلاکو اگر مصر کی طرف بڑھا تو نوگائی اس کے تعاقب میں ہوگا۔ میں پوری طرح تیار ہوں اور قدم قدم پر آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہلاکو کے مقابلے میں آپ اور رکن الدین بیبرس تنہا نہیں، برقئی آپ کے ساتھ ہے۔ عمیر نے اپنے سر سے خود اتار کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اگر ہم شمال اور جنوب کی طرف سے گھیر کر ہلاکو کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک بہترین خدمت ہوگی، اور میں سمجھوں گا جس مقصد کے تحت میں نے دریائے یرون کی سنگلاخ چٹانوں کے اندر موت کے مسافروں کا مسکن قائم کیا ہوا ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ برقئی نے گفتگو کا رخ بدلا، میرے سفیر جو قاہرہ گئے تھے انہوں نے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ ایک جنگ میں قطبوغا نے چوری سے حملہ کر کے آپ کے جنرل حوازن کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے آپ کے اس جنرل کی موت کا صدمہ ہے، میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں نے ذہانت دیکھی تھی اور اس کے جسم میں چیتے جیسی پھرتی تھی۔ حوازن کے ذکر پر عمیر اداس ہو گیا اور سر جھکا کر تیزی سے پلکیں جھپکا کر اپنے دل میں اٹھنے والے کرب کو طوفان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ برقئی نے عمیر کے دائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے بڑی ارادت مندی سے کہا، میں اس مجاہد کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہوں جس نے گلیلی کے میدان میں قطبوغا کو قتل کیا تھا، جبکہ وہ ایک ایسا جرنیل تھا جسے ہلاکو نے ہمیشہ ناقابل تسخیر سمجھا تھا۔ آپ اور رکن الدین نے مل کر قطبوغا کے لشکر کو جو شکست دی ہے، اس سے ہلاکو پر یہ بات ضرور روشن ہو چکی ہوگی کہ اب مسلمان کوئی ایسا ترنے والا نہیں ہے
جنہیں وہ کسی کوشش کے بغیر حلق سے اتار سکتا ہے۔ اب وہ سنبھل کر اور بڑی تیاری سے مصر کی طرف بڑھے گا۔ ایسی صورت میں اس کی حالت قط وغا سے مختلف نہ ہوگی۔ برقعی کھڑا ہوتا ہوا اپنے بھتیجے نوگائی سے مخاطب ہوا۔ نوگائی، تم عمیر کے غسل اور کھانے کا بندوبست کرو۔ اس کے قیام مہمان خانے میں نہیں، اس محل میں ہوگا۔ میں مستقر کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آؤں گا۔ برقعی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوگائی اپنی جگہ سے اٹھا عمیر کا ہاتھ تھاما، پھر وہ اسے اپنے سکونتی حصے کی طرف لے جا رہا تھا۔ عمیر اپنے مسکن سے ابھی چند میل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے دیکھا پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وسیع وادی کے اندر کوئی لشکر خیمہ زن تھا، جہاں آگ کے علاوہ روشن تھے اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی باغات کے خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ عمیر کے ذہن میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ کیا یہ ہلاکو کا لشکر ہے؟ لیکن اس کے ذہن نے خود ہی نفی کر دی۔ یہ لشکر ہلاکو کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جب کہیں حملہ آور ہوتا ہے تو اس طرح غافل ہو کر بہت کم قیام کرتا ہے، جبکہ یہ لشکر اس طرح قیام کیے ہوئے ہے جیسے اپنے ملک اور اپنی سرزمین کے اندر ہو۔ عمیر کے ذہن نے ایک اور سوال ابھارا، کیا یہ شام کی قلعہ بند عیسائی نائٹوں کا لشکر ہے؟ لیکن عمیر نے اس سوال کو بھی رد کر دیا۔ صلیبی میرے مسکن کے اس قدر قریب اس طرح پڑاؤ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ ابھی تک ابو نواس انہیں مکھی مچھروں کی طرح اڑا چکا ہوتا۔ ایک اور سوال ابھرا، کیا یہ رکن الدین بیبرس کا لشکر ہے؟ ذہن کے دوسرے کونے نے اعتراض کیا، لیکن کیوں؟ تیسرا کونا شاید اطمینان کی خاطر سلوک اٹھا۔ ہو سکتا ہے ہلاکو اس طرف کوچ کر رہا ہو اور رکن الدین نے پیش بندی کے طور پر یہاں اپنے لشکر کو جمع کر رکھا ہو۔ اسی سوچنے کے عالم میں عمیر جب اس لشکر سے دور رہتے ہوئے ایک لمبا چکر کاٹ کر اپنے مسکن میں داخل ہوا تو قلعے کی طرف جانے والے راستے کے دونوں جانب پہرا دینے والے اس کے محافظ اپنے سالار اعلیٰ کو دیکھتے ہی اونچی آوازوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور یہ سلامتی کا پیغام تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ مسکن میں خیریت ہے۔ عمیر ایک جگہ رک گیا۔ ایک چٹان کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اپنے ایک محافظ کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ اپنی کمینگاہ سے نکل کر بھاگتا ہوا نیچے اترا اور عمیر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عمیر نے اس سے سوال کیا، ہمارے مسکن کے آخری حد سے 5 میل شمال کے رخ پر ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، کیا تمہیں خبر ہے وہ لشکر کس کا ہے؟ سپاہی نے عمیر کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکاتے ہوئے اسے جواب دیا، میرے آقا، وہ لشکر مصر کے حکمران رکن الدین بیبرس کا ہے۔ عمیر نے چونک کر پوچھا، کیا ہلاکو ہماری طرف کوچ کر رہا ہے؟ میرے آقا، ہمیں اس بات کا علم نہیں، یہ لشکر پچھلے 3 روز سے قیام کیے ہوئے ہے۔ رکن الدین خود اس لشکر کے ساتھ ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ کسی مہم پر روانہ ہونے والا ہے۔ کہاں؟ اس کا کسی کو کوئی علم نہیں، نہ ہی رکن الدین کسی کو بتاتا ہے، ابو نواس کے علاوہ ہر کوئی بے خبر ہے۔ رکن الدین اس وقت کہاں ہے؟ وہ تھوڑی دیر قابل ابو نواس سے ملنے قلعے کی طرف گیا ہے۔ عمیر نے اور کچھ نہ پوچھا اور گھوڑے کو مہمیز لگا دی۔ پہرے دار چٹانوں کو پھلانگتا ہوا اپنی کمینگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ عمیر جب قلعے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا دروازے کے قریب ہی رکن الدین، ابو نواس اور شیبان کھڑے تھے۔ عمیر گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے تینوں سے مصافحہ کیا۔ رکن الدین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے امید تھی آپ 2-1 روز میں ضرور آ جائیں گے، میں اپنے لشکر کے ساتھ 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ عمیر نے غور سے رکن الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کہیں حملہ آور ہونا ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ ہلاکو کے مصر کی طرف کوچ کرنے سے قبل ہم شام کی آبادی کو مصر پہنچا دیں۔ میں ان کی رہائش کا انتظام کر کے قاہرہ سے نکلا ہوں۔ آبادی کو نکال کر بستیوں اور گھاس کو آگ لگا دی جائے، باغ اجاڑ دیے جائیں۔ اس طرح ہلاکو کو راستے میں کھانے کو کچھ نہ ملے گا اور انہیں گھوڑوں کے لیے خوراک مہیا کرنے کی مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہم اسے نڈھال کر کے مار سکیں گے۔ کیا آپ میری تجویز سے اتفاق کریں گے؟ مجھے آپ کی تجویز سے اتفاق ہے۔ تو پھر آج آپ آرام کریں، کل سے ہم اپنی مہم پر روانہ ہوں گے۔ میرے لشکر میں 20,000 ترک ہیں، 10,000 آپ کے سپاہی ہوں گے، اور اتنی سپاہیوں کے ساتھ ہم اپنی اس مہم کو بہت جلد کامیابی سے سر کر لیں گے۔ میرا لشکر آپ کے مسکن سے 5 میل شمال میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، شاید آپ آتی دفعہ دیکھ چکے ہوں گے۔ میں اس وقت وہیں جا رہا ہوں۔
اور کل آپ قلعے سے نکل کر وہیں آ جائیں۔ آج رات آپ میرے پاس ہی قیام کریں۔ نہیں، ایک سپہ سالار اپنے سپاہیوں کے اندر ہی اچھا لگتا ہے۔ جس سپہ سالار کا لشکر پتھریلی زمین پر رات بسر کرتا ہو اور خود وہ اپنے آرام کی خاطر نرم بستر استعمال کرے، تو ایسا سفر، ایسا سپہ سالار خازن اور غیر منصف ہوتا ہے، اور بہت جلد وہ اپنے سپاہیوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ سپہ سالار کا سارا بھرم اس کے لشکر سے ہے۔ جب اس کی سپاہ اس پر خوش نہیں تو اس کی حیثیت ایک کم درجے کے ڈاکو سے زیادہ نہیں ہے۔ جب ہر کماندار اپنے سپاہیوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہو تو جنگ میں وہ اس کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں یہی اصول آپ نے بھی اپنے مسکن میں اپنا رکھا ہے۔ رکن الدین کی باتوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عمیر نے کہا، سپہ سالار کی حیثیت ہاتھ کی ہتھیلی اور سپاہی اس کی انگلیاں ہوتے ہیں۔ جب انگلیاں کٹ جائیں تو ہتھیلی ہی نہیں سارا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ جو فوجی کمانڈر سپاہیوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ بے اصل اور ناکام افسر ہے۔ آپ جس مہم سے لوٹ رہے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے؟ میں بلقیس سے ملا تھا، اس نے کہا وہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور اس نے یقین دلایا ہے کہ اگر ہلاکو مصر کی طرف بڑھا تو میرا لشکر اس کے تعاقب میں ہوگا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک بہترین حصے کو اپنے بھتیجے نوکائی کی سرکردگی میں تیار کر رکھا ہے۔ اس کے جاسوس اسے ہلاکو کی پل پل کی خبریں پہنچا رہے ہیں۔ ہلاکو جنوب کی طرف بڑھا تو نوگائی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں ہوگا۔ رکن الدین پر طمانینت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو پھر آپ سمجھ لیں، آئندہ جنگ میں ہلاکو ہمارے آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اب ہم اسے اس سرزمین سے اپنے آبائی دشت کی طرف بھاگنے کا موقع نہ دیں گے۔ رکن الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میں اب چلتا ہوں، میرا لشکر میرا انتظار کر رہا ہوگا، آپ بھی آرام کریں۔ رکن الدین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قلعے سے نکل گیا۔ عمیر جب اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا تو ابو نواس نے اس سے کہا، مہمان خانے میں قزوین کا ایک نوجوان ٹھہرا ہوا ہے، وہ آپ کے نام قاضی شمس الدین قزوینی کا کوئی پیغام لایا ہے۔ وہی شمس الدین جنہوں نے باطنیوں سے چھٹکارا پانے کی خاطر ہلاکو کو حملے کی دعوت دی تھی۔ میں اس نوجوان سے پیغام کی نوعیت جاننا چاہی، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا اور اصرار کرتا ہے کہ میرے پاس قاضی شمس الدین کا مکتوب ہے، جس میں صرف عمیر بن خزام کو دے سکتا ہوں۔ عمیر کے قدم رک گئے اور وہ مہمان خانے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، پہلے میں اس نامور سے ملنا پسند کروں گا۔ تینوں مہمان خانے میں داخل ہوئے۔ اندر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ عمیر ابو نواس اور شہبان کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ ابو نواس آگے بڑھا اور اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے عمیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، عمیر بن خزام تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تم جو مکتوب دینا چاہتے ہو انہیں دے دو۔ وہ نوجوان آگے بڑھا۔ بڑے احترام سے اس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک عرصے سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ میاں فارقین کے سقوط کے بعد میں آپ کے مسکن کی طرف آیا تو پتہ چلا کہ آپ تاتاریوں سے جنگ میں مصروف ہیں۔ میں آپ کا انتظار یروشلم کے ایک سرائے میں ٹھہر کر کرتا رہا۔ پھر خبریں آنے لگی کہ آپ قاہرہ چلے گئے ہیں۔ میں بھی قاہرہ پہنچا اور وہاں پتہ چلا کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں پھر یروشلم چلا گیا۔ جب آپ کی رہائی کی خبریں سنی تو پھر آپ کے مسکن آیا، لیکن آپ برکئی کے پاس جا چکے تھے۔ میرے پاس قزوین کے قاضی شمس الدین کا ایک مکتوب ہے۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا۔ ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور طے کیا ہوا ایک کاغذ نکال کر عمیر کو تھما دیا۔ عمیر نے خط کھول کر پڑھا۔ شمس الدین نے لکھا تھا، میری قوم کے محسن، بدو، اعرابی اور صحرا نشین، آپ نے قزوین میں مجھے انہی ناموں سے یاد کرنے کو کہا تھا۔ میری ملت کے جفاکش مجاہد، آج میں اپنی کوتاہیوں اور کم نگاہی پر پشیمان ہوں۔ میں نے باطنیوں کے خاتمے کے لیے ہلاکو کو حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ میں نہ جانتا تھا کہ میں نے خرقہ سالوس میں لپٹے درندے کو پکارا ہے، جن کی غارت گری اور قتل میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ شاید ایسے لوگوں کو پکارتے وقت میرے ضمیر کی بینائی جاتی رہی تھی۔ میرے عزیز، میں نے طوفانوں میں کھڑے ہو کر تاروں بھری رات اور شبنم کے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ہما سوز سموم، کانٹے دار جھاڑیوں اور شرق و برق کے جن شعلوں کو گڈریے کے روپ میں دیکھ کر اس لیے آواز دی تھی کہ وہ قوم کے منتشر گلوں کی شیرازہ بندی کر سکے۔
افسوس میں ان کے اصل چہرے کو نہ پہچان سکا۔ انہوں نے بیابان کی وحشیوں اور خوفناک اسیب کی طرح قارِ گمنامی سے نکل کر میری قوم کے بیش بہا گنجینوں اور سطوت کے نشانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں نہ جانتا تھا جن خاردار درختوں کی آبیاری کر رہا ہوں وہی اپنے دامن کو تار تار کر دیں گے۔ مجھے اب قوم کے مستقبل کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ میرے جہل کی وجہ سے میری قوم کو ایک کڑوی اور زہریلی گولی نگلنا پڑی ہے۔ قزوین میں آپ نے مجھ سے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ میرے سامنے اظہر من الشمس ہیں۔ میں نے واقعی تیز طوفانوں میں قوم کی کشتی کے بادبان کھولے تھے۔ عالم اسلام کے آسمان پر اب تاریک بادل میرا منہ چڑھا رہے ہیں۔ ہر طرف تباہی کی آگ اور مایوسی کا اندھیرا ہے۔ تاتاری ہم سے ہماری آزادی کی پوری قیمت وصول کر رہے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا میرے بیٹے، میں نے جو بیج بوئے تھے ان کی خون میں ڈوبی ہوئی جوان فصل میں نے اپنی خونبار آنکھوں سے کٹتی دیکھی ہے۔ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دینا، میری خطاؤں کو بھول جانا۔ میں ایسا بدقسمت انسان ہوں جس کی پونجی اب انتہائی مایوسی اور ندامت کے آنسو ہیں۔ افسوس میں ان آنسوؤں سے اپنے دامن پر لگے ہوئے قوم کے خون کے چینٹے نہیں دھو سکتا۔ میں نے قوم کی سطوت بیچ دی ہے۔ میں نے بھیڑوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے ان تاتاریوں پر بھروسہ کیا تھا جو تلوار، چلاکی، دغا اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میری منزل کہاں ہے۔ میں اپنی قوم کی تباہی اور بے بسی پر ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوں۔ میری قوم کے محسن، مجھے معاف کر دینا۔ قوم کا حقیر اور ذلیل ترین فرد، شمس الدین قزوینی۔ خط پڑھنے کے بعد عمیر نے کاغذ کو تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے پی جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اجنبی جوان سے پوچھا، قاضی شمس الدین اس وقت کہاں ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور اس نے حلقوم میں منجمد ہو جانے والی آواز میں کہا، میں ان کے محلے کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے یہ خط مجھے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کی زبانیں جنہوں نے تاتاریوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا، سنا گیا ہے کہ وہ میاں فارقین کی آخری جنگ میں تاتاریوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ عمیر اس بار اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا اور گرم گرم آنسوؤں کے کئی قطرے زمین پر گر کر جذب ہو گئے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا اور ہونٹ بار بار پھڑپڑا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی کھڑا رہا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اس دوران میں اجنبی نوجوان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے اجازت دیجیے، میں کئی ماہ ہوئے اپنے عزیزوں سے جدا ہوں، مجھے بہت جلد گھر پہنچنا چاہیے۔ عمیر ابھی تک اپنے حواس میں نہ تھا اور کہیں کھویا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نوجوان نے مسافیہ کیا اور باہر نکل گیا۔ عمیر تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ابو نواس اور شیبان اس کے پیچھے تھے۔ عمیر کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کی حالت اس بے ثبات مسافر جیسی تھی جیسے اس کا سب کچھ لوٹ کر یکتا و تنہا کر کے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔